ویری گڈ صالحہ، یہ واقعی نئی بات ہے۔ میرے ذہن میں اس سے پہلے یہ بات نہیں آئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسی تار پر کسی نے کوئی ایسا میٹیریل نہیں چڑھایا تھا، بس عام سا میٹیریل ہوتا ہے جسے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ہاں ہی باربرا کی ذہانت کی تعریفیں کرتا رہا ہوں، اصل ذہانت تو تم میں ہے، عمران نے کہا۔ تو صالحہ کا یک لحظ زرد پڑا ہوا چہرہ گلنار ہو گیا۔ تم نے سودے بازی کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا واقعی تم مایوس ہو گئے تھے؟ جولیا نے یک لحظ غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے صالحہ تو ہماری ساتھی ہے، اس کی ذہانت کی تعریف تو کھل کر کرنے دو، عمران نے کہا۔ تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ بکواس مت کرو، میں دوسری بات کر رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ لیکن عمران بہرحال جولیا کی نفسیات جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس نے صالحہ کی ذہانت کی تعریف کی ہے اور جولیا اس تعریف کو بھی برداشت نہیں کر سکی، اس لیے اس نے موضوع بدلنے کے لیے بات کر دی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، اگر ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار خودکشی کر چکا ہوتا۔ اصل بات واقعی یہی ہے کہ میں اس لڑکی باربرا کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر اس انداز میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں پاکیزہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر اس فارمولے پر کرانس کچھ بنا لیتا ہے تو اس سے پاکیزہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، باربرا جس انداز میں فرار ہوئی ہے، اس سے تو اس کی ذہانت مشکوک ہو جاتی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کوٹھی میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور یہاں ایسی مشین بھی تھی اور اسلحہ بھی کہ وہ دوبارہ ہم پر قابو پا سکتی تھی اور ہمیں ہلاک بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح فرار ہو گئی ہے؟ صالحہ نے کہا۔ وہ دراصل تمہاری جدوجہد سے ذہنی طور پر خوفزدہ ہو گئی تھی، پھر جب تک وہ کچھ کرتی اسے معلوم تھا کہ ہم سب کرسیوں کے راج سے آزاد ہو کر یہاں پھیل جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن وہ فارمولہ تو نہیں مل سکا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلط بیانی کی ہے کہ فارمولہ یہاں موجود ہے، جولیا نے کہا۔ ابھی تک تو نہیں ملا، لیکن ابھی میں نے مکمل چیکنگ بھی تو نہیں کی، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے ہاتھ سے دیواروں کو تھپتھپانا شروع کر دیا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن تمام دیواریں ٹھوس تھیں۔ تم یہاں بیٹھو صالحہ، اب ہمیں پوری کوٹھی کو چیک کرنا پڑے گا اور تہھانوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر عمران اور جولیا اس آفس نما کمرے سے باہر آ گئے۔ عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھی بلوا لیا اور ان سب نے مل کر واقعی اس کوٹھی کے چپے چپے کو چیک کر لیا، لیکن نہ ہی وہاں کوئی تہخانہ تھا اور نہ کوئی خفیہ سیف اور الماری، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس نے واقعی ڈرامہ کیا تھا، اسی لیے وہ نکل بھی گئی ہے کہ ہم یہاں ہوتی ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں گے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولے کے حصول کے لیے باربرا کو پھر تلاش کرنا پڑے گا، جولیا نے کہا۔ کاش میں اس باربرا کو پکڑ لیتی تو اس بلی چوہے کے کھیل کا خاتمہ ہو جاتا، صالحہ نے کہا۔ ہاں بہرحال ٹھیک ہے، اب چلیں یہاں سے، اب یہاں رہنا بیکار ہے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ باربرا ایئرپورٹ کے ریسٹورانٹ میں ایک میز پر بیٹھی شراب پینے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو باربرا، کیا کرانس جا رہی ہو؟ آواز سنتے ہی باربرا چونک پڑی۔ آواز نسوانی تھی۔ ارے تم مارلین تم ہو، بڑے عرصے بعد نظر آئی ہو، باربرا نے اس بولنے والی لڑکی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ نوجوان لڑکی اس کے ساتھ ہی میز پر بیٹھ گئی۔ ہاں بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیا تم کرانس جا رہی ہو یا کہیں اور ارادہ ہے؟ مارلین نے کہا۔ میں تو کرانس جا رہی ہوں، اور تم؟ باربرا نے ویٹر کو اشارے سے بلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی کرانس ہی جا رہی ہوں، چلو اچھا ہے، راستے میں گپ شپ رہے گی، مارلین نے کہا۔ تو باربرا نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور پھر اس نے ویٹر کو مارلین کے لیے شراب لانے کا آرڈر دے دیا۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہی سیکرٹ ایجنٹی، مارلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آہستہ بولو، کیوں اشتہار بنا رہی ہو مجھے؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ تو مارلین بے اختیار مسکرا دی۔ تمہارا کام ہی ایسا ہے باربرا، یقین کرو بعض اوقات تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ بزنس کے بکھیڑے چھوڑ کر تمہاری شاگرد بن جاؤں، کیا بتاؤں؟ سوچ کر ہی لطف آتا ہے، جاسوسی، تعاقب، ریوالور، دھماکے، واہ ایڈونچر تو ہے یہ، کیا کہ دفتر میں بیٹھے بیٹھے بزنس میں سر کھپاتے رہو، مارلین نے کہا۔ تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے مارلین، ہر لمحے جان ہتھیلی پر رکھنا پڑتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب مقابل کوئی زیادہ تجربے کار ایجنٹ ہو، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے بھی زیادہ کوئی تجربے کار ہوگا ایجنٹ، تم نے تو اپنے جو کارنامے مجھے سنائے ہیں، یقین کرو میرا تو خیال ہے کہ تمہارا مقابلہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، مارلین نے کہا۔ تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ مارلین بھی کرانس کی ہی تھی اور یہاں کرانس کی ایک بڑی کمپنی کی ایگزیکٹو مینیجر تھی، وہ دونوں کرانس میں نہ صرف کلاس فیلو رہی تھی بلکہ گہری سہیلیاں بھی تھیں، اور یہاں گریٹ لینڈ میں بھی اکثر ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور مارلین کو معلوم تھا کہ باربرا کرانس کی سیکرٹ ایجنسی برائٹ لائٹ کی نمائندہ ہے۔ مارلین، اس بار میرا جس سے ٹکراؤ ہے اس کی دہشت پوری دنیا میں ہے، لیکن اس کے باوجود آخری فتح میں نے ہی حاصل کی ہے، باربرا نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ارے واہ، تو کیا کوئی نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ لیکن کس کے خلاف؟ مارلین نے چونک کر کہا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس، اور خاص طور پر دنیا کا سب سے مشہور ایجنٹ
علی عمران مقابلے پر تھا، لیکن ایک بات ہے، اس بار میں بال بال بچی ہوں، ورنہ شاید اب تک میری لاش کسی گٹر میں تیر رہی ہوتی، باربرا نے کہا تو مارلین کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا واقعی؟ کیسے؟ بتاؤ مجھے، مارلین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ ارے یہ اوپن پلیس ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ باربرا نے کہا۔ چلو آہستہ سے بتا دو، لیکن بتاؤ ضرور، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھے چین نہیں آئے گا، مارلین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری فطرت، ابھی فلائٹ میں کافی دیر ہے، اس لیے آؤ باہر گارڈن میں چل کر بیٹھتے ہیں، باربرا نے کہا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ باربرا نے ویٹر کو بل ادا کیا اور پھر وہ دونوں باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد باربرا نے کوئن لینڈ سے فارمولا حاصل کرنے سے لے کر آخر تک پوری کہانی سنا دی تو مارلین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ او اس قدر خوفناک جدوجہد، او حیرت انگیز، تم تو میرے تصور سے بھی زیادہ آگے ہو باربرا، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ لوگ اب بھی میری اس کوٹھی میں فارمولا تلاش کر رہے ہوں گے، جبکہ میں اب اطمینان سے فارمولے سمیت کرانس پہنچ جاؤں گی، باربرا نے کہا۔ اس فارمولے کی کیا اہمیت ہے جس کے لیے تم نے جان لڑا دی ہے؟ مارلین نے کہا تو باربرا نے اسے فارمولے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اسی لیے مارکم بے ایمان ہو گیا تھا، اس سے تو واقعی کروڑوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں، تم خود بھی تو اس سے کما سکتی ہو، تم یہ کام کیوں نہیں کر لیتی؟ مارلین نے کہا۔ ارے تم چونکہ بزنس کرتی ہو، اسی لیے ہر بات کو بزنس کے اصولوں پر پرکھتی ہو، ہم سرکاری ملازم ہیں اور ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس فارمولے سے کرانس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا، اور یہی میرے لیے سب کچھ ہے، باربرا نے کہا تو مارلین بے اختیار مسکرا دی۔ تم عظیم ہو باربرا، کم از کم مجھ سے زیادہ عظیم، بہرحال یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھے بتایا ہے کہ فارمولا تو تمہاری اس کوٹھی کے خفیہ سیف میں تھا اور تم وہاں سے جان بچا کر نکلی تھی، پھر تم نے کب جا کر وہاں سے فارمولا حاصل کیا، جبکہ اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ پاکیزائی وہاں فارمولا ابھی تک تلاش کر رہے ہوں گے، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار مسکراتی۔ یہی تو میری ذہانت کا شاہکار ہے کہ فارمولا واقعی اس کوٹھی میں ہی تھا اور وہ لوگ وہاں موجود ہیں، جبکہ میں خالی ہاتھ وہاں سے نکلی تھی، لیکن اب یہ فارمولا میرے پاس ہے، یہ دیکھو، باربرا نے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چوکور پیکٹ نکال کر اس نے مارلین کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا فارمولا، اس کے لیے اتنی جدوجہد کی گئی ہے، مارلین نے منہ بناتے ہوئے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کے اندر مکمل فائل ہے، میں نے اسے اس انداز میں پیک کیا ہے کہ چھوٹا سا پیکٹ بن جائے اور کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ فائل ہے یا اس میں فارمولا ہے، باربرا نے کہا، اور پیکٹ واپس لے کر اس نے دوبارہ اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ لیکن کیسے تم نے ان کی موجودگی میں وہاں سے فارمولا حاصل کیا؟ کیا تم جادو جانتی ہو یا تمہارے پاس سلیمانی ٹوپی ہے کہ تم انہیں نظر نہیں آ سکی؟ مارلین نے بچوں کسی انداز میں کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ساتھ والی کوٹھی بھی میری ہی ملکیت ہے، اور اس کوٹھی اور میرے اڈے کی وہ دیوار مشترکہ ہے جس میں سیف ہے، اسے میں نے اس انداز میں بنوایا ہوا ہے کہ دوسری طرف سے بھی اسے کھولا جا سکتا ہے، چنانچہ اس اڈے سے نکل کر میں اس کوٹھی میں گئی اور پھر میں نے سیف کھول کر فارمولا نکالا اور سیف بند کر کے وہاں سے میں نے اپنے کاغذات اٹھائے اور ٹیکسی لے کر یہاں آ گئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گھنٹوں وہاں فارمولا تلاش کرتے رہ جائیں گے اور میں اس دوران فارمولا لے کر فرانس بھی پہنچ جاؤں گی، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، باربرا نے کہا۔ حیرت ہے، تم واقعی ایسی ذہانت کی مالک ہو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، مارلین نے کہا تو باربرا بے اختیار فاخرانہ انداز میں ہنس پڑی۔ ارے وقت ہو گیا ہے، آؤ چلیں، باربرا نے یکلحت کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ دوسرے لمحے مارلین بے اختیار اچھل پڑی، اس نے وہی پیکٹ وہاں بینچ پر پڑے دیکھا، اس نے یکلحت جھپٹ کر وہ پیکٹ اٹھایا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ شاید باربرا نے جب پیکٹ واپس جیب میں ڈالا تھا تو وہ جیب کی بجائے نیچے گر گیا، اور پھر مارلین اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ واقعی فلائٹ جانے کا وقت ہو گیا تھا اور مسافر آؤٹ گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ وہ دونوں خواتین بورڈنگ کارڈ لے کر ٹرانزٹ بس تک پہنچی اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز میں موجود تھی۔ گو ان کی سیٹیں علیحدہ علیحدہ تھیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹیں مسافروں سے بدل لیں اور اب وہ دونوں اکٹھی ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جہاز روانہ ہو گیا اور چند لمحوں بعد وہ فضا میں پہنچ چکا تھا۔ باربرا نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ بڑی طویل جدوجہد کی ہے تم نے باربرا، اور تمہیں اب واقعی اطمینان ہو گیا ہوگا کہ آخری کامیابی تمہارے مقدر میں ہی ہے، مارلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مارلین، مجھے واقعی بے حد اطمینان اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، باربرا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھلی جیسے اچانک سیٹ میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مارلین نے چونک کر کہا۔ باقی مسافر بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور پاگلوں کے سے انداز میں اپنی جیکٹ کی جیبوں کو ٹٹول رہی تھی۔ کیا ہوا ہے باربرا؟ مارلین نے کہا۔ وہ پیکٹ نہیں ہے، او باربرا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ کہیں وہیں تو نہیں گر گیا؟ تم نے تو
रखा था ना उसे जेब में, मार्लेन ने कहा। ओ वो पैकेट मम मम मेरी जद्दोजहद, वो बारबरा ने रुक रुक कर कहा और दूसरे लम्हे वो लहरा कर गिरी और साकत हो गई। पूरे जहाज में हलचल सी मच गई। दोनों वेटर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मार्लेन ने भी उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे वहीं एक बेड पर लटा दिया गया। मुसाफिरों में एक डॉक्टर भी मौजूद था। उसने बारबरा की देखभाल शुरू कर दी। ये सदमे से बेहोश हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। वैसे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। चंद लम्हों बाद डॉक्टर ने कहा, मम मम मैं इसकी फ्रेंड हूँ, मैं ले जाऊंगी इसे अस्पताल। मार्लेन ने कहा, पायलट को बताती हूँ ताकि वो क्रांस एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस मंगवा लें, वेटर्स ने कहा और दौड़ती हुई कॉकपिट की तरफ बढ़ गई, जबकि मार्लेन उसके साथ ही बैठ गई। एक बार तो उसे ख्याल आया कि वो पैकेट निकालकर बारबरा को दे दे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसकी आंखों में करोड़ों डॉलर्स नाच रहे थे और वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसकी क्रांस में एक ऐसे आदमी से वाकफियत थी जो इस फार्मूले को कमीशन पर किसी भी ऐसी पार्टी के पास फरोख्त कर सकता था, इसीलिए वो खामोश बैठी रही। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसके साथी खामोश बैठे हुए थे। वो बारबरा के रेजेंट कॉलोनी वाले अड्डे से वापस थरोप कॉलोनी में अपनी रहायशगाह पर पहुंच चुके थे। विक्ट्री गेम क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, राफ्ट से बात कराओ, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो राफ्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद राफ्ट की आवाज सुनाई दी, मेरा नंबर तुम्हें याद होगा। इमरान ने कहा, हाँ अच्छी तरह याद है, क्यों? दूसरी तरफ से राफ्ट ने कहा, तुम अपने फोन की बजाय किसी पब्लिक फोन बोर्ड से मेरे नंबर पर कॉल करो। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ओ मगर क्यों? वजह? राफ्ट ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, बाद में बताऊंगा। इमरान ने कहा, ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कहा, राफ्ट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी, पब्लिक फ़ोन बोर्ड से बात कर रहे हो ना? इमरान ने कहा, जी हाँ, लेकिन ये क्या चक्कर है? आपने तो मुझे ज़हनी तौर पर बेहद उलझा दिया है। राफ्ट ने कहा, तुम्हारा कोई आदमी मार्टन है? इमरान ने कहा, जी हाँ, मेरा नंबर 2 बल्कि एक लिहाज से ग्रुप का अमली इंचार्ज है। क्यों? राफ्ट ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। वो बारबरा का मुखबिर है और उसने तुम्हें बारबरा के बारे में गलत रिपोर्ट दी थी कि रेजन कॉलोनी के अड्डे में RSS चेकिंग से मालूम हुआ है कि वहाँ कोई जीरू मौजूद नहीं है। हालांकि बारबरा वहाँ मौजूद थी, लेकिन बारबरा के कहने पर उसने तुम्हें गलत रिपोर्ट दी और उसने मेरी और तुम्हारे दरमियान होने वाली तमाम बातचीत से बारबरा को बाहबर कर दिया था। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि अब भी ऐसा हो। इमरान ने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? राफ्ट ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं अब उससे खुद ही निमट लूंगा। आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। तो क्या आपने बारबरा को कवर कर लिया है? राफ्ट ने कहा, नहीं, वो बच निकलने में कामयाब हो गई है और फार्मूला भी हमें नहीं मिला और अब तुमने उसे तलाश करना है, लेकिन मार्टन से हटकर, वरना वो उसे पहले से खबरदार कर देगा। इमरान ने कहा, ठीक है, अब मार्टन ऐसा नहीं कर सकेगा और मैं बारबरा को तलाश कर लूंगा। आप फिक्र मत करें, मैं आपको जल्द ही फ़ोन करूंगा। राफ्ट ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब सवाए ऐलान कीजिए का इंतजार करने की और कुछ नहीं हो सकता। इमरान ने रिसीवर रखकर अपने साथियों से कहा, मुझे यकीन है कि बारबरा जैसी लड़की फार्मूले को अलहदा नहीं रख सकती। फार्मूला उसके पास ही होगा, इसलिए उसने फरार होने में ही आफियत समझी। सफदर ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन अब इसका पता चले तो फिर बात आगे बढ़े। इमरान ने कहा और फिर तकरीबन 1.5 घंटे तक वो इसी तरह बातें करते रहे और फिर अचानक फोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा, राफ्ट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी, हाँ क्या हुआ? पता चला इस बारबरा का? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, बारबरा रेजेंट कॉलोनी की कोठी से निकलकर इसके साथ वाली कोठी में गई और फिर वहां से निकलकर टैक्सी लेकर सीधी एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां उसने क्रांस जाने वाली फ्लाइट में बुकिंग कराई। ग्रेट लैंड से हर घंटे बाद फ्लाइट क्रांस जाती रहती है, लेकिन बारबरा जब क्रांस पहुंची तो वो बेहोश थी। बताया गया है कि उसे रास्ते में अचानक कोई गहरा सदमा पहुंचा है और वो अब अस्पताल में है और अभी तक होश में नहीं आ सकी। उसकी एक सहेली मार्लेन एयरपोर्ट पर उसके साथ थी और अस्पताल में भी वो उसके साथ ही है। जब मेरे आदमियों ने उससे और दीगर अमले से बारबरा के जहाज में बेहोश होने के बारे में तफसीलात मालूम की तो उन्हें इतना मालूम हुआ है कि बारबरा अचानक उठकर खड़ी हुई और उसने तेजी से अपनी जैकेट की जेबें इस तरह देखना शुरू कर दी जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो और फिर वो बेहोश होकर गिर गई। राफ्ट ने कहा, ओ वेरी बैड। यकीनन वो फार्मूला साथ लेकर जा रही थी, लेकिन फार्मूला गुम हो गया, जिसके सदमे से वो बेहोश हो गई। क्या तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट पर मौजूद है? इमरान ने तेज लहजे में कहा। हाँ क्यों? राफ्ट ने चौंक कर पूछा। उन्हें कहो कि वो मालूम करें कि एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर फ्लाइट में बैठने तक बारबरा कहाँ कहाँ बैठी रही और क्या क्या करती रही, और उन्हें कहो कि वो वहाँ फार्मूले की फाइल या पैकेट तलाश करें और अपने आदमी का नाम बता दो। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ ये भी बता दो कि क्रास में वो किस अस्पताल में है। इमरान ने तेज लहजे में कहा। सिटी अस्पताल एयरपोर्ट के करीब है, वो वहाँ रूम नंबर 13 और वार्ड नंबर 1 में है और एयरपोर्ट पर मेरा आदमी जॉनसन मौजूद है। आप एयरपोर्ट पर मौजूद होटल शेल्टन के काउंटर पर खड़ी लड़की से पूछेंगे तो वो आपको जॉनसन से मिलवा देगी। मैं उसे हदायत दे देता हूँ, राफ्ट ने कहा।
ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ جلدی کرو، ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ یہ لڑکی فارمولہ گم کر بیٹھی ہے۔ آؤ، عمران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر یکلحظ انتہائی تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ فارمولے کی گمشدگی کا مطلب تھا کہ مشن کی ناکامی، اور یہی لفظ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاروں میں سوار ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاں شیرٹن ہوٹل کی کاؤنٹر گرل کے ذریعے ان کی ملاقات جانسن سے ہو گئی۔ مجھے باس نے آپ کے بارے میں ہدایات دے دی ہیں جناب، جانسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم نے معلوم کیا ہے کہ باربرا کہاں کہاں بیٹھی رہی ہے اور کیا کیا کرتی رہی ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔